السلام علیکم علیہ صاحب، علیکم السلام میرے بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ اللہ کا خاص کرم ہے، اہل بیت کا، پنجتن پاک کا، سب کا میرے اوپر بڑا خاص کرم ہے، اور میں آپ کا بہت 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 بڑا فین بھی ہوں، علمی لحاظ سے بھی اور ہر ایک لحاظ سے، جس طرح آپ ماشاءاللہ ہر ایک لحاظ سے مطلب ایک دلائل دیتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں بڑی شارٹ کٹ بات کروں گا، میرے بھائی اور بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ، بڑے بھائی ساجد نام ہے ان کا، وہ بھی آپ سے ایک سوال کریں گے، لیکن اس سے شارٹ کٹ میرے بس ایک سوال ہے آپ سے کہ اللہ یا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم لوگ یعنی جو آپ مجتہدین کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، وہ اختلافات آپ کے کس نوعیت تک کے ہیں؟ یعنی کوئی اسلامی اختلافات کی نوعیت پہ ہیں، یا کسی یعنی تقلید سے ریلیٹڈ اختلافات ہیں، یا کوئی سیاسی اختلافات ہیں؟ تھوڑا سا یہ مجھے بتاتے ہیں۔ میں کوئی سیاست میں میرا کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے بھائی، میں سیاسی مسائل میں میرا نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ میں کوئی تحریک چلا رہا ہوں، یعنی سیاسی نہ میرے پاس کوئی، میں اخبار بھی نہیں پڑھتا۔ اکثر دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں نا، وہ کوئی اہم خبر ہو تو اس کی تفصیل پڑھتے ہیں، تھوڑی بہت ہیڈ لائنز ادھر ادھر نظر آ جاتی ہیں، تو سیاسی اور نہ سیاسی لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور نہ یہ سیاست، تو مطلب شرعی طور پہ آپ کے مجتہدین حضرات کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارے اختلاف ہیں، ان کی اسلوب پر، ان کی مسلک پر، کہ اجتہاد کا مسلک باطل ہے، اجتہاد کا مسلک امپورٹڈ ہے، بہت شکریہ۔ ایک سوال یہ ہو گیا، امپورٹڈ ہے صحابہ اسکول سے۔ جی اچھا، یہ اب میرے بھائی سے بات کریں، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ساجد نام ہے ان کا، یہ بات کریں پلیز۔ جی ساجد بھائی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اللہ یاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو بہت عزت ہے، اللہ سر ویری گڈ ٹو سی یو، ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے۔ اللہ یاری صاحب میرا ایک بڑا معصومانہ سا ایک کوشچن ہے کہ معصومین علیہ السلام جتنے بھی اہل بیت ہیں ہم ان کو معصومین کہتے ہیں، تو ایک تو ذرا شارٹ سی ڈیفینیشن معصومین کی بتا دیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ جو میری نالج میں ہے، جو میری ناقص نالج میں معصومین کی ڈیفینیشن ہے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہیں۔ تو جی پلیز۔ معصوم یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، خطا نہیں کرتا، اس کو وہ کسی بات کو بھول بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، یہ معصوم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نور عطا کیا ہے، ایسی پاکی عطا کیا ہے کہ وہ گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نور سے نوازا ہے، ایسی طہارت سے نوازا ہے کہ وہ خطا نسیان وغیرہ بھی نہیں کرتے۔ جی یہ معصوم کی ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خطا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غلطی بھی نہیں کرتے؟ جی سر، خطا سے مراد غلطی ہے۔ جی اچھا، تو علیہ یاری صاحب اسی کے کانٹیکسٹ میں یہ سوال ہے کہ جو سیدنا یونس علیہ السلام سے کیسے پھر ایک وہ خطا ہو گئی، جو سارا واقعہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے، اسی طرح سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ جو ہے انہوں نے جو کیا وہ انہوں نے کوئی حرام فعل انجام نہیں دیا، میں بیسیکلی وہ حرام فعل یونس علیہ السلام نے انجام نہیں دیا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیو، لیکن ایسا کام انہوں نے کہ ان کے لیے بہتر تھا کہ یہ نہ کریں، تو انہوں نے ایسا فعل انجام دیا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح رسول خدا نے جو شہد پہ قسم کھا لی تھی اور بعد میں ایک آیت نازل ہوئی کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں، یہ حلال آپ نے اس کو کرنا ہے، انہوں نے غلطی نہیں کیا تھا اس مسئلے میں کوئی، وہ شاید بھی وہ تو اس کو کیا ٹرمینالوجی دیں گے؟ ویسے تو مکتب تشیع میں اس کو ترک اولا بولتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی فینسی ورڈ ہے، لیکن جو ایک عام انسان ہے اس کو آپ یہ چیز کس طرح سمجھائیں گے کہ وہ کیا واقعے کے اصل حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ حقیقت میں وہاں پہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ملاحظہ کریں کتاب اصول کافی میں، دیکھیں اصول کافی میں یہ الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ جزء ثانی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 630 کتاب فضل القرآن، یہاں پر یہ ہے کہ نزل القرآن بإياك أعني واسمع يا جارہ، قرآن کا نزول، قرآن کا انداز خطاب یہ ہے کہ میں نبی سے کہہ رہا ہوں لیکن مقصود میرے اور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا معنی یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس بات کا معنی یہ ہے ما عاتب اللہ عز وجل به على نبیہ
فهو يعني به ما قضى من القرآن مثل قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا عنا بذلك غيره. اس کا مطلب یہ ہے کہ معناه ما عاتب اللہ به عز وجل نبیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن میں عتاب نہیں فرمایا. عتاب یعنی سرزنش. اللہ نے کبھی قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش نہیں کیا. اگر جہاں پر کبھی آپ کو ظاہر میں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت ہے یا سرزنش ہے تو اس کا مقصد وہ نہیں ہے، مقصود دوسرے ہیں. جیسے یہاں پہ اس آیہ میں ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو آپ مشرکین کی طرف میل اختیار کرتے. اس سے مراد پیغمبر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن کا انداز بیان اس طرح ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نیکسٹ کالر آ جاؤ بھائی. ابو ذر. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. ناول آ جاؤ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کیا آپ نے بھائی؟ قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا احسان ہے. قبلہ ہمیں ایک بات کا احساس ہے تمام سنیوں کو، شیعوں کو، دنیا کو. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں قبلہ یو کے سے کال کر رہا ہوں. اٹلی سے؟ نہیں یو کے سے قبلہ. یو کے سے جی، حکم کریں. ہاں جی قبلہ یہ کہ سب کو احساس ہو چکا ہے اس حوالے سے قبلہ کہ ہمارے علماء کے بارے میں پرانی ہمیں باتیں ملتی تھی. شیخ مفید نے یہ مناظرہ کیا، شیخ صدوق نے یہ مناظرہ کیا، اور ان کے مناظرات جو ہے نا وہ کتاب میں درج ہوتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا ہمیں، مگر یہ مخالفین نہیں مانتے تھے. مگر آپ نے جو آپ کا ایک وعدہ تھا کہ شبائے پشاور آپ ریپیٹ کریں گے، تو آپ نے 10 دفعہ ان کے ساتھ شبائے پشاور ریپیٹ کیا ہے قبلہ، بار بار کیا ہے. اور ہمیں اس بات کا الحمدللہ ہمیں اس بات سے فخر ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ جو ہمارے پرانے علماء کرام کے بارے میں جو ان کے مناظرات کے بارے میں بات کی جاتی تھی وہ سب حقیقت ہے الحمدللہ. مذہب حق کا جو ہے نا وہ حق ہے اور سب کو اندازہ ہو چکا ہے اس بات کا. حتیٰ کہ ملحدین کے خلاف کئی سال سے ان کے علماء لڑ رہے تھے، ان کے اندر کوئی اوقات نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی کسی کی. قبلہ جیسے آپ نے ان کا کچومر نکال دیا تھا بھائی. سچی بات بتاؤں، ملحدین نے ان کو بالکل بگا کر بے عزت کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل بالکل. ہر جگہ سے ہر جگہ سے ایسے مذاق اڑا رہے تھے جیسا کہ بھائی بالکل وہ یعنی اسلام ثابت ہو چکا، اسلام ختم ہے جی، اسلام کا فاتحہ پڑھ لیں. ایسے وہ شعر بن رہے تھے. بالکل بالکل. آج سے قبلہ 1.5 سال پہلے تقریباً میں نے اپنا کاظمی بھائی کو بتایا تھا کہ یہ جو لڑکا ہے حارث سلطان جس کو آپ نے بار بار دیا، میں نے اس کو آپ کی ویڈیو کاٹ کے اس کو بھیجا ہے کہ بھائی آ جاؤ خدا کا واسطہ، آپ کو اتنے چیلنجز مل چکے ہیں، آپ ہمیشہ سے مذاق اڑاتے ہیں. قبلہ آپ نے ایک مناظرہ کیا ہے ان کے ساتھ، صرف ایک مناظرہ کیا ہے قبلہ. جتنے ایتھیسٹ ہیں ان سب کی سٹی گم ہو گئی ہے، یہ ڈر گئے ہیں، خوف زدہ ہیں، واللہ العظیم خوف زدہ ہیں. میں نے ان کی آپس میں گفتگو سنی ہے، اس کے بعد آپ کے مناظرے کے بعد جا کر یہ اویس کی اور یہ حارث وغیرہ کی نا آپ کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. قبلہ آپ کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لوگ، ان کو اندازہ ہو چکا ہے اگر ہم کوئی بات کریں گے تو پکڑے جائیں گے، ہمیں جانا ہوگا وہاں پر مقابلے کے لیے. تو الحمدللہ قبلہ آپ کو اللہ خوش رکھے. اور آپ نے جس طرح مناظرہ کیا ہے، اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے قبلہ، کسی نے اگر مجھے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہاں پر بولنے کا موقع ملا نا پھر میں بولوں آپ کے جو آپ نے مناظرہ کیا جس انداز میں عوامی الفاظ میں، تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے. یہ مناظرہ بہتر ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ جو آیا تھا نا اس کا اپنا آدمی بالکل ماڈریٹر نے بالکل کنٹرول نہیں کیا، اس کو کھلی چھٹی دے جو مرضی کیا دے وہ، ٹھیک ہے نا. جب بھی انٹرپٹ کرے میں اس بات میں آپ کی دانشمندی کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل پہلے ہی اس بات کی نشاندہی کر دی اور سب کو بتایا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو شخص ہے، یہ جو ماڈریٹر ہے، یہ دوسرا ملحد ہے، اور واقعی دوسرا ملحد ہے قبلہ. وہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، یہ ان کے ساتھ ہی تھا. آپ ماشاءاللہ آپ کی دانشمندی ہے، آپ کی عقل مندی ہے، خدا بند مطالعہ آپ کے جو ہے نا اس میں مطالعے میں، اور آپ کی جو محنت ہے، اب قبلہ کوئی ثانی نہیں ہے آپ کا. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے قبلہ. مگر میرا صرف ایک سوال ہے آخر میں اگر اجازت ہے، ہمارے آپریٹر صاحب کو نصیحت کریں، قلندر صاحب کو بھی نصیحت کریں کہ ان لوگوں نے دوستی شروع کر دی ملحدین سے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کی باتوں کو سننا چاہیے، بڑی تعریفیں وہ کرتے ہیں ان کی. تو یہ قلندر صاحب ہاں یہ شک نہ کرے، خود اصول دین میں یہ خطرہ ہے. اور ہمارا آپریٹر صاحب بھی قبلہ اس میں نہ صرف یہ اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کبھی وہابیوں سے ان کی دوستی ہوتی ہے، کبھی نواسب سے ان کے دوست کہتے ہیں یہ ان کی باتیں تو صحیح ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھائی، وہ کہتے ہیں بھائی کیا باتیں کر رہے ہو، نواسب کی باتیں صحیح. اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میل ہو گیا، ان کا رجحان ہو گیا ہاں مغربیوں کی طرف. بالکل حقیقت قبلہ. یہ صرف یہ چھوٹے نہیں، بڑے بڑے ملحدین، بڑے بڑے بوڑھے قبلہ، میں ان کی وہ دیکھ رہا ہوں اویس وغیرہ کے ساتھ بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، داڑیاں سفید ان کی، اور ملحد بن چکے ہیں وہ. یہ حالت ہے پاکستان میں اہل سنت کی. پاکستان میں تعجب ہوا ہے، ابھی میں نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا نا تو مجھے پتہ چلا کہ الحاد جو ہے کتنا آگے بڑھ چکا ہے، کہ مولویوں نے بالکل الحاد کے سامنے انہوں نے بالکل تسلیم ہو گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقت کے خلاف. ہاں بالکل. مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اتنے ان کے نوجوان بزرگ ہر طرح کے لوگ انہوں نے دین چھوڑ دیا ہے اور ملحدین کی تعریف کرتے ہیں، اور بالکل تعلیم یافتہ لوگ یعنی بہت زیادہ
ہمیں تعجب ہوا ہے, میں نے جب ان کے ساتھ مناظرہ کیا تو ابھی مجھے پتہ چلا. تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ مولوی حضرات بالکل ان کے, کیونکہ وہ بنتی بھی نہیں نا ان کے خلاف, جیسے کہ کیونکہ ان کے پاس جو توحید ہے بخاری مسلم کی یا سیرہ ہے, بخاری مسلم والی سیرہ, ترمذی والی سیرہ ہے, تو اس سے تو اسلام کا دفاع تو نہیں ہوتا نا. پھر تو وہی پھر ملحدین کی باتوں کو یہ رد نہیں کر سکتے. بالکل بالکل بالکل. صحابہ نے وہ کام کیا نا ان کے ساتھ, صحابہ تابعین نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے کہ توحید بگاڑ دی, رسالت بگاڑ, ان کا دین ہی بھائی ایسا بگاڑ دیا نا کہ ان کے بچوں کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو شیعہ ہو جائیں اور یا تو ملحد ہو جائیں, یا ملحد ہو جائیں. ہاں بالکل بالکل بے شک. قبلہ یہ آپ نے جو مناظرہ کیا نہیں اویس کے ساتھ قبلہ, واللہ العظیم میں یہ یوٹیوب میں چیک کر رہا تھا کہ اس کی میں ٹرانسکرپٹ نکالوں اور اس کو ان کے الفاظ کو میں کاپی پیسٹ کر کے جو الفاظ ہیں آپ کے مناظرے کے ٹوٹل جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کو اردو میں اور ٹرانسلیٹ میں لکھا جائے اور ایک اس کا چھوٹا سا کتابچہ بنایا جائے اور سب کو دیا جائے کہ بھائی دیکھ لو, تاکہ یہ ویڈیوز ڈیلیٹ بھی ہو جائیں مستقبل میں آنے کی, تو یہ ریکارڈ رہے کم از کم, کہ تمام دنیا کو پتہ لگ چکا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ نے ان کی کمر توڑ دی ہے. قبلہ جتنے شیعہ ہیں سب کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے الحمدللہ, شیعہ خوشی سے ایرتے رہیں. 5 سے 6 ہزار کامنٹس آپ کی مزے کی بات ہے. ان کو بھی مزہ آیا, وہ قوم والے جو ہمارے خون کے پیاسے تھے اور ہیں, وہ ان کو بھی مزہ آیا, کہتا آپ نے صحیح کیا. اور نجف والے سب بالکل وہ ڈرتے ہوئے آیا قبلہ, وہ بندہ وہ ڈرتے ہوئے آیا, وہ تو شریف آدمی تھا, اس کو برداشت نہیں ہوا, اس سے برداشت نہیں ہوا. اس طرح تمام شیعہ قبلہ جتنے شیعہ خاموش ہیں نا آپ کی دوسرے علماء کے چکر میں چل کے جتنے خاموش ہیں, یہ لوگ بھی خدا کی قسم اندر سے خوشی سے تلملا رہے ہیں. کسی دن اٹھ کے آپ کے جو ہے نا آپ کے ترانے گائے اور آپ کے بارے میں آپ کی تعریفیں کریں بیٹھ کر. جس طرح آپ نے شکست دی ہے, 4 سے 5 ہزار لوگوں نے تاریخی کامنٹس کیے ہیں آپ کی ویڈیو میں, نیچے موجود ہیں. خود مرزا محمد علی جو ہے, ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں اس بات کو کہ میں نے جو دلیل دی ہے, جو برہان دی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برہان ہے. بعض لوگ غلطی میں کامنٹ کرتے ہیں کہ یہ یونانیوں سے لی گئی ہے, یہ بالکل کسی یونانی کے کتاب میں نہیں ہے. اور یہ برہان جو میں نے بیان کی کسی متکلم کے کلام میں بھی نہیں ہے, جس انداز سے میں نے بیان کیا نا, یہ بالکل 100% ماخوذ ہے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. اور یہ اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی یہ دنیا جہان جمع ہو جائے, اور اس طرح کے براہین اور بھی ہمارے پاس ہیں, یہ صرف ایک نہیں ہے, بہت زیادہ ہیں. دنیا جہاں جمع ہو جائے, سب ملحدین میٹنگ رکھیں, یہ اس کا کوئی توڑ کسی کے پاس نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ یونانیوں کے کتاب میں دکھائیں, کسی یونانی کی کتاب میں, نہ ارسطو کے کتاب میں, نہ ابن سینا کے کتاب میں, نہ فارابی, کسی کے پاس نہیں ہے یہ برہان سوائے اہل بیت علیہ السلام کے پاس, اور متکلمین کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں اللہ آپ کو عزت. کیا کہنے قبلہ, جو آپ نے جب وہ جو اپنی ویڈیو میں جو 20 سیکنڈ میں جو الفاظ کہے تھے نا آپ نے کہ یہ جو میں وہ دے رہا ہوں آپ کو, جو دلیل دے رہا ہوں, ہم شیعہ ہیں, ہم یونانیوں سے اپنا دین نہیں لیتے ہیں, وہ میں نے الگ کر کے کاٹ کے قبلہ اس کا جو ہے نا اپنی اس میں لگایا, کیونکہ یہ کیا کہنے الفاظ, یہ ان الفاظ کی قیمت سونے کے برابر تولنے کے برابر ہے. تمام مومنین سے میری گزارش ہے جتنے اس پلیٹ فارم میں ہے, دوسرے پلیٹ فارم میں, خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے آپ سب کو کہ اس ممبر کی مدد کریں. اپنے جتنے کیا کہتے ہیں آپ لوگ, جتنا آپ کے اندر خوشی ہے, جتنا آپ لوگ خوش ہیں اندر سے, اس ممبر کی مدد کریں آپ لوگ آ کر یہاں پر. قبلہ کو کہنا نہ پڑے, یہ اسٹوڈیو کے اخراجات ہوتے ہیں قبلہ صبح سے شام تک. اور قبلہ میں نے واللہ العظیم میرے دل کی خواہش تھی کہ میں آپ کو یہ کہوں, قبلہ آپ بہت تھک جاتے ہوں گے, 7-7 8-8 گھنٹے کا پروگرام آپ پچھلے یہ 2 ہفتے میں تو آپ ہر دن تقریباً آ رہے ہیں لائیو, تو آپ تھوڑا سا ریسٹ بھی کریں, آپ کو خود بھی ریسٹ چاہیے. ملحدین سے الگ لگے ہوئے, ناصبیوں سے الگ لگے, شیعوں سے بھی تقریباً لگے ہوئے بہت سارے. تو خدا کا واسطہ مومنین جتنے ہیں اس ممبر کی مدد کریں. یہاں پر یہ اصل مقام ہے جہاں پر آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ ان کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں جو کہ جو ہے نا ائمہ علیہ السلام کا کلام لا کر دنیا کے سامنے, پوری کائنات کے سامنے لا کر, ہمارا صرف یہ سنیوں کے ساتھ سر فخر سے بلند نہیں ہو رہا ہے, ملحدین کے ساتھ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج بن چکے ہیں اس وقت, کوئی بھی مذہب ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا ہے. وہاں پر شیعوں میں سے جناب قبلہ اللہیری صاحب اٹھتے ہیں, اٹھ کے ملحدین کی کمر توڑ دیتے ہیں. خود ان کے علماء مجبور ہوتے ہیں, قبلہ آپ کی ویڈیو میں آگے نیچے کامنٹ کر رہے ہیں کہ کیا کہنے اللہیری صاحب آپ کے. جزاک اللہ قبلہ, آپ کو خوش رکھے. سوال قبلہ میرا سوال تھا, میرا ایک ٹیکنیکل تھوڑا سوال تھا قبلہ, اگر میں سوال پوچھ سکوں جلدی سے. سوال پوچھیں قبلہ. وہ تاریخ مدینہ و دمشق کے اندر جو ایک وہ ہے روایت ہے, مروان جو عائشہ کے پاس جاتا ہے, جا کر وہاں پر وہ جو پوچھتا ہے اس سے کہ یہ عثمان کی مدد کریں وغیرہ, تو اس میں جو وہ ہے کیا کہتے ہیں سند ہے, انصاب الاشراف کی حدیث ہے. ہاں بالکل بالکل. تو اس کے اندر قبلہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سند ہے وہ متصل نہیں ہے, کہتے ہیں اس کی جو آخر میں. نہیں, انصاب کی سند بالکل متصل ہے. وہ ایک سند میں نہیں, کئی اسانید ہیں. انصاب الاشراف میں جہاں پر مروان جاتا ہے کہ عائشہ سے کہتا ہے کہ تم آ کے مدد کرو, یہ عثمان مر جائے گا, قتل ہو جائے گا. انصاب الاشراف میں ایک سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اب مدینہ تو کتاب تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی جو تاریخ ہے اس میں ہوگا, وہ تو مختلف طرق سے لاتا ہے نا, اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن کتاب اس میں کتاب انصاب الاشراف میں وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, ٹھیک ہے نا.
اللہ آپ کو ٹھیک ہو گیا قبلہ، ٹھیک ہو گیا. اللہ جزائے خیر دے قبلہ، آپ کو اللہ خوش رکھے، دعائیں ہیں آپ کے لیے. اور جزاک اللہ، جزاک وہ اللہ. کئی ایک سند نہیں، ایک سے زیادہ سند ہے اس کی صحیح ہے. مقتل عثمان میں عائشہ کا کردار وہاں پہ صاحب، اس کے علاوہ دوسری کتب میں بھی موجود ہے. اللہ آپ کو عزت دے، تبری وغیرہ میں بھی اللہ آپ کو عزت دے. آ جائیے نیکسٹ کال.